ایک بڑی معمولی سی ڈیبیٹ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی جو اکثر ہمارے ٹائم لائن کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جیو نیوز کا ایک ڈرامہ ہے، اس میں کسی ایکٹریس نے ایک بڑا کیا کہوں میں اس کو ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ وہ تصویر دیکھنے کے بعد 5-7 سیکنڈ میں بھی اس تصویر کو دیکھتا رہا، کیپشن دیکھنا بھول گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ نہیں، بڑی غیر اخلاقی تصویر ہے، تو میں نے کیپشن پڑھا تو اس نے کہا ہوا تھا کہ جب ایسے خواتین لباس پہنیں گی تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ اور دس اینڈ دیٹ۔ اس کے نیچے پھر ایک آنٹی شروع ہو گئیں، پھر ایک انکل شروع ہو گئے۔ کسی کو یہ نظر آیا کہ مردوں کو اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالنا چاہیے، کسی کو یہ نظر آیا نہیں جی یہ مرد تو جو ہیں وہ سوسائٹی میں جانوروں کا بھی ریپ کر دیتے ہیں، وہ بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو اس کا مطلب کہ عورتوں کے کپڑے یا عورتوں کا پردہ ان کو کسی قسم کی ڈرائیو کریٹ نہیں کرتا، مرد ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس بونگی اور فضول قسم کی لغو قسم کی لاجک سے باہر نکلیں۔ جو چیز جس مقصد کے لیے ہوتی ہے وہ چیز وہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں گرمی میں بیٹھا ہوں اور یہ پسینہ میں نے خود پہ طاری کر لی ہے، مجھے گرمی کی وجہ سے نہیں آ رہا، تو یہ بکواس بات ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں بارش میں کہیں گیلا ہو گیا ہوں، بھیگ گیا ہوں، تو وہ میں اپنی مرضی سے ہوا ہوں، میں نے پانی کو ریزسٹ نہیں کیا ورنہ میں گیلا نہ ہوتا، تو یہ بھی فضول سی بات ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو باقاعدہ طور پہ آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں گے کہ ایک ایموشنل ایکٹیویٹی ہے، ایک فزیکل ایکٹیویٹی، تو فزیکل یہ کام ہو رہا ہے، پانی گیلا کرتا ہے، بارش جو ہے اس کی ایک فزیکل پریزنس ہے، گرمی کی ایک پریزنس ہے جو آپ کو افیکٹ کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایموشنز بھی ہوتے ہیں اور یہ انسٹنکٹیو آپ کی نیچر ہے، یہ آپ کی بایولوجیکل فیکٹرز ہیں، آپ کی اناٹمی اس طرح کی ہے، آپ کے اندر یہ ساری ڈیزائرز اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ سے بڑے بڑے زیادہ جو ریسرچرز ہیں، جو سکولرز ہیں، جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس چیز پہ ریسرچ کر کے چھوڑ دیا ہوا، لکھ دیا ہوا، پہلے جا کے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اس موضوع پہ بحث کیا کریں۔ سیکسول ڈیزائر جو ہے وہ جبلت کے اندر اس طرح سے گندی ہوئی ہے کہ آپ اس کو قطعی طور پر ایک سائڈ پر نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ خوبیوں کے ساتھ، کچھ خاص اوصاف کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ کسی کو ذہانت پسند آ جاتی ہے، کسی کو خوبصورتی پسند آ جاتی ہے، کسی کو کچھ پہنا اوڑا پسند آ جاتا ہے، کسی کو کسی پہ کوئی رنگ اچھا لگ جاتا ہے، کوئی ترنم اور آواز کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ تو جو خواتین اور حضرات یہ بات کرتے ہیں نا کہ عورتوں کے پردے اور عورتوں کے براہ راست حسن کا ان چیزوں سے، سوسائٹی کے اس بگاڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو عورتوں کے ہی دشمن ہیں۔ مطلب عورتوں کی ایک پاور ہے، ایک اسٹرینتھ ہے ان کی، یہ معصومیت، یہ خوبصورتی، یہ نسوانیت۔ اگر کسی کی چاہے زکن میں کوئی تل ہے، کسی کے رخسار تھوڑے سے پنک ہیں، یا کسی کے ہونٹ بڑے خوبصورت ہیں، کسی کا ناک ستواں ہے، کسی کا جسم متناسب ہے، تو یہ خواتین کی جو کشش ہے یہ ان کی ایک طاقت اور ایک پاور ہے۔ اگر اس کو مذہب تھوڑا سا چھپا کے رکھنے کو، اس اسٹرینتھ کو ایک سائڈ پہ رکھنے کو، اپنے محرم کے لیے محدود رکھنے کو یہ بات کرتا ہے، تو آپ لوگ کیوں اٹھ کے منہ اٹھا کے کیپٹلسٹ بن جاتے ہیں اور آ کے پھر عورتوں کو کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنے پردے اتار دو، کپڑے پھاڑ دو، لوگوں کے سامنے جسم لے کے آ جاؤ۔ انسان، مرد جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی ڈیزائر کی وجہ سے کر رہا ہے، اس میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر عورت کے پردے یا عورت کے براہ راست لوگوں کے سامنے آنے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہوتا تو آج 200-300 سال گزر چکے ہیں، ہر مارکیٹنگ کیمپین میں عورت کو ایک سیلنگ آبجیکٹ کی طرح سے استعمال نہ کیا جا رہا ہوتا۔ پروفیسر ایڈورڈ ہیں، یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر آف سوشیولوجی ہیں وہ، ان کی ریسرچ کے مطابق خواتین کو مختلف کلچرل اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کی سیکشول ڈیزائر کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے کمپیریزن میں مردوں کی یہ ڈیزائر بہت جلدی اراؤز ہوتی، ان کا جو اراؤزل ہے وہ بہت ایزی ہوتا ہے۔ مرد ہر وقت اسی بارے میں سوچتا رہتا ہے، کم از کم عورتوں سے زیادہ سوچتا ہے، اس کی اسٹرینتھ اور اس کے سوچنے کی شدت اباؤٹ سیکس وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ باری باری وہ سب کے بارے میں سوچتا ہے، اس کی نیچر ہے، اس کو آپ اس چیز کو اگنور نہیں، یہ وہ پانی اور یہ وہ گرمی ہے جس نے اسے بھگونا ہے اور اس کو گیلا کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں اس چیز کو نگیٹ کرنے کی، عورت کا پردہ اس راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ اسے مردوں کی نظر سے بچاتا ہے۔ اگر اس نے کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے اپنی خوبصورتی کا یا اپنے جسم کا اظہار نہیں کر رہی، تو اس کا اس عورت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس سے سوسائٹی میں بگاڑ کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ آپ کیوں منہ اٹھا کے آ کے ایسی بونگیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس کو، اور پھر آپ اس پوری کی پوری چیز کو ریلیٹ کس چیز سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اتنا ہی گھٹیا اور فضول قسم کی حرکت کر رہا ہے کہ نہ بچے دیکھ رہا ہے نہ جانور دیکھ رہا ہے، تو آپ اس کو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بنا کر آگے لے کر آ رہے ہیں۔ دو طرح کی تھیوریز اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک، کچھ ریسرچرز یا تھیوریسٹ جو ہیں وہ سیکشول ڈیزائر کو بایولوجیکل یا اناٹومی کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں۔
کہ انسان کی کچھ انسٹنکٹ کچھ ایسا ہوتا ہے انسان کا، اس کے اندر یہ ڈیزائر ہوتی ہے اور اس کے اندر سے یہ ڈیزائر باہر آتی ہے. جبکہ دوسری طرف ایک دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے جو اسی چیز کو ایکسٹرنزک اٹریکشن کی مد میں یا موٹیویشن کی مد میں دیکھتا ہے. وہ لوگ ایک انسٹنکٹیو موٹیویشن کی بات کرتے ہیں جس کے لیے ایک سٹیمولائی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ جو مطلب آپ کے اندر بھی اگر کوئی سیکشول ڈیزائر ہے تو وہ بھی اسے بھی کوئی نہ کوئی چیز باہر سے چاہیے. وہ کچھ دیکھے گا، وہ کچھ محسوس کرے گا، وہ کچھ سمیل کرے گا. اس کے حواس خمسہ کی مد میں کچھ 4-5 جو اس کے حواس ہیں ان کی مد میں کچھ چیزیں ہوں گی جن کو دیکھ کے اس کا یہ اراؤزل مسلسل بڑھتا چلا جائے گا. اور ان میں سے ایک آف کورس بیوٹی ہے، ایک خوبصورتی ہے. اس کے حوالے سے ایک اور ریسرچ بھی ہے جو آئی تھنک ویل کارنل کالج کے پروفیسر ہیں، ایک وہاں پہ پی ایچ ڈی ہیں اور سیکشول میڈیسن اور سرجری کے وہ اسپیشلسٹ ہیں. ان کی بھی یہ ریسرچ جو ہے وہ ایک باقاعدہ ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے مردوں کے فیس ایکسپریشن کی بنیاد پر کہ جو انیشیل رسپانس ہوتا ہے جب مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو وہ انیشیل رسپانس جو ہے وہ بہت زیادہ فرق تھا عورتوں کے نسبت. جب عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں تو ان کا رسپانس، ان کا ریئیکشن بڑا مختلف ہوتا ہے، جبکہ مرد جب کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کا ریئیکشن بالکل مختلف ہوتا ہے. اور اس کے اندر بے شمار ایسے آپ کو بایولوجیکل یا ایسے نیچرل فیکٹرز نظر آ جائیں گے جن سے یہ پتہ چلے گا کہ اگر ایک مرد کسی عورت کو نہیں دیکھ پاتا، آپ کے سامنے ایک چیز جو ہے وہ کھلی پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کو بالکل جیسے آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے، دوسری طرف وہی چیز ڈھکی چھپی ہے. تو آف کورس آپ کی جو ڈرائیو ہے، جو آپ کا ایک رسپانس سائیکل ہوتی ہے، سیکشول ڈیزائر رسپانس ہے، ہیومن سیکشول رسپانس سائیکل، اس کے بھی یہی 4 فیزز ہیں. سب سے پہلے ایک اراؤزل ہوتا ہے، ایک ڈیزائر ہوتی ہے، پھر وہ ڈیزائر جو ہے وہ اراؤزل کی شکل لیتی ہے، اس کے بعد وہ آرگیزم سے گزرتی ہوئی ریزولوشن کی طرف جاتی ہے. تو یہ تو ان لوگوں نے اتنا پڑھ لکھ کے سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے، اس موضوع پہ اتنی ڈیبیٹ انہوں نے کر لی بھی. آپ لوگ کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ وہاں پہ ویسٹ میں آپ کو ننگی ٹانگیں نظر آتی ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی بندے نے ان کو چھیڑا نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی برقع پہن کے گزر رہا ہے تو اس کو کسی مرد نے دیکھ لیا ہے. تو ظاہر ہے جہاں پہ وہ ڈیزائر اتنے آرام سے فلفل ہو رہی ہے، سیٹسفائی ہو رہی ہے، وہاں پہ لوگ وہ حرکتیں نہیں کرتے. اب ہمارا کلچر بھی یہاں پہ پھر کنزرویٹیوزم بھی جو ہے اس نے بھی بڑا غرق کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا الزام صرف لبرلز کو، یا بنے ہوئے ہیں جو لبرل جو حقیقت میں نہیں ہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کا لبرلزم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ان کو اس کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا، اس کو ان کی امپلیکیشنز کا بھی نہیں پتا، ان لوگوں کو اس کی ریئلٹی کا، اس کے تھیوریٹیکل پرسپیکٹو کسی چیز کا نہیں پتا. بس انہیں یہ پتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو شے دینی ہے اور صرف دوسروں کی عورتوں کو شے دینی ہے. اپنی عورتوں کو کئی ایسے فیس بک پہ فلاسفرز اور ایسے دانشور گھڑیا قسم کے موجود ہیں جن کی اپنی بیگمات کی، بہنوں کی، ماؤں کی، کسی بھی کی بھی کوئی تصویر فیملی کی آپ فیس بک پہ نہیں دیکھیں گے، لیکن ملالہ کی یا اور دوسری 2 4 5 پکڑ کے، اور اس کے علاوہ کوئی باہر سوسائٹی میں جو بیچاری گندی ہو رہی ہے، قندیل بلوچ جیسی کسی عورت کو اٹھا کے اس کے مرنے کے بعد بھی مسلسل اس کا نامہ مال میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی یہ لوگ کرواتے رہیں گے. تو اس موضوع کے اوپر بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بڑے آرام سے اس چیز کو آرگومنٹ نہ بنایا کریں. میں ایک نوجوان ہوں اور میری طرح کے بے شمار ایسے ہیں کہ جو خواتین کے حوالے سے جب بات ہوگی تو اور ان کا مزاج ہوگا، ان کا اور ریئیکشن ہوگا، ان کا اور مائنڈ سیٹ ہوگا. لیکن جب کسی بچے کو یا کسی جانور کو ریپ کرتے ہوئے کسی بروٹل کو، کسی جاہل آدمی کو دیکھیں گے تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کو برا بھلا کہیں گے، گھٹیا کہیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم عورت کے پردے کی بات کریں گے تو پھر ہم ان لوگوں میں سے ہو گئے کہ جو اتنے زیادہ فرسٹریٹ ہیں کہ وہ نہ بچہ دیکھتے ہیں نہ جانور دیکھتے ہیں. تو اس فضول سی فلسفی سے لوگوں کا پیچھا چھڑوائیں اور یہ گھٹیا پن جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے مت کیا کریں. یہ جو پردہ ہے، اگر مذہب کے ساتھ ہی صرف آپ کو پرابلم ہے اور آپ کا الٹیمیٹلی جو آپ کا نشانہ وہ مذہب ہے تو پھر براہ راست کہا کریں گے آپ کو یہ اللہ رسول والی باتیں یا مذہب کے پرسپیکٹیو میں کوئی ایسی بات نہ کیا کریں. ادروائز اس پوری کی پوری آرگومنٹ کو اور اس ساری کی ساری ڈیبیٹ کو آپ کا ویسٹرن کلچر اور ان کے پروفیسرز، پڑھے لکھے لوگ جو اصل اوریجنل لبرلز ہیں، جن کے ایتھکس اور موریلٹی پہ کم از کم مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان لوگوں نے اسے بار بار ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے کہ پردہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پردہ مذہب کے پرسپیکٹیو سے ہٹ کر آپ کے سماج یا معاشرت کے اندر بہت خوبصورت اور بہت اچھی بڑی پازیٹیو قسم کی جو لائف ہے اس کا بیلنس کریٹ کر سکتا ہے. اس کی خام خواہ مخالفت مت کریں.